مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ غلام رسول کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کاشتکاری کرے، اور وہ خود کاشتکاری نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے، وہ اس میں کھیتی باڑی کرے۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے ہیں، حضور اسے نصیحت فرماتے کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی انسان کا مسئلہ نہ کرنا، کسی جانور کا مسئلہ نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا اور خیانت نہ کرنا، اور جو جنگ کے درمیان درخت حائل ہوں ان کے علاوہ کسی دوسرے درخت کو نہ کاٹنا، یعنی جو جنگ کے اندر رکاوٹ بن رہے ہوں ان درختوں کو کاٹنا، اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کو نہ کاٹنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے اس میں کوئی کھائے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو چوری کیا جائے اس میں بھی اسے صدقے کا ثواب ملے گا، جو درندہ کھائے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور پرندہ کھائے اسے بھی صدقے کا ثواب ملے گا، نہیں کم کرے گا اس کو کوئی مگر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام مبشر انصاریہ کے باغ میں اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ کافر کا ہے یا مسلمان کا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کا ہے۔ حضور نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے، کھیتی باڑی کرے، اس میں کوئی آدمی یا چھپایا کھائے گا تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاشتکاری کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے، اور اس کے بدلے میں میرا رب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے صدقہ کرنے کا۔